صلی ونسلم علی رسولہ الکریم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ لیس علیکم جناح نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی بھی گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم یہ کہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب کا، یعنی حج کے دنوں میں کاروبار کر لو۔ یعنی جہالت کے زمانہ کے اندر ان لوگوں کے اندر یہ ایک بات پائی جاتی تھی کہ جس نے حج کا سفر کرنا ہے وہ تجارت نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے پیچھے بتایا کہ ان کا ایک معمول بنا ہوا تھا کہ جب وہ حج کے لیے آتے تو مانگ مانگ کے لوگوں سے کھاتے اور کہتے کہ ہم اہل حمص ہیں، ہم نے مانگ کے کھانا۔ تو اللہ نے اس بات کو منع کر دی، فرمایا تم اپنا زیادہ راہ اپنا خرچہ ساتھ لے کے چلو، اور سب سے بہتر خرچہ تقویٰ ہے۔ کبھی نہ بھی ملا تو کھجورے کھا کے پانی پی لیا، کبھی نہ بھی ملا تو خالی زمزم کا پانی پی لیا۔ وقت گزرتا گیا، زیادہ وہاں کھائیں گے، زیادہ اس میں کریں گے تو بار بار واش روم جانا پڑے گا، عبادت میں فرق آئے گا۔ کم کھا لو، تقویٰ رکھو، اللہ کا ڈر رکھو، کوئی بات نہیں۔ سارا سال مرضی کے مطابق کھانا کم کھا لیں گے تو ہمارا وضو سلامت رہے گا، ہمیں زیادہ ٹائم۔ میں کہتی ہوں وہاں وہ لوگ یوں لگتا ہے کہ بس کھانے پینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں تو بڑا تعجب کہ میں اللہ سمجھا کسی مسجد میں جا کے مجھے کبھی نہیں ملا۔ یہ مسجد میں جاتی ہیں، تاک راتیں جاگنے کے لیے جاتی ہیں، لیکن ساتھ ان کی ساری ڈشیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور اللہ یہاں آئے ہوئے لوگ یہاں بھی کھانا پینا ہی ہے۔ ایک ان کا اپنا پیکج، میں حیران تھی ان عورتوں میں کہ اپنا پیکج کا کھانا وہی نہیں انسان سے ختم ہوتا، ایک بھی بازار سے لا رہی ہیں، سب کچھ لا رہی ہے۔ اللہ کیا ان کا معمول ہے؟ تو بہرحال یہ ان کا ایک معمول بن چکا تھا۔ اگر ہم نے حج کرنے کے لیے آنا ہے تو ہم نے اس میں کوئی خریدنا فروخت کرنا یہ بات نہیں کرنی، تجارت کرنا۔ لیکن میں نے بتایا تھا نا کہ میں بھی اپنا زیور بیچ کے گئی تھی کہ وہاں سے زیور بنا کے لائیں گے، وہاں کا سونا بھی اچھا ہوتا ہے، اور جو مکی لوگ ہیں نا جب ان کو بیچے تو وہ کٹوتی نہیں کرتے۔ تو ابا جی نے کہا بیٹا یہ تجارت نہیں ہے، یہ تم اپنے پاکستان میں لوگی، میں تمہیں ایک انگوٹھی بھی بنا کے نہیں دوں گا یہاں سے۔ ہم پیسے واپس لے آئی تھی، بس بچپن تھا، تو بچپن ہی ہوتا نا کہ آج سے تقریباً عرصہ پہلے کی بات ہے، 22 سال پہلے کی بات ہے، تو کچھ نہ کچھ وقت لڑکپن کی آتے میرے اندر تھی۔ تو بہرحال اس میں تجارت کرنے کے اندر ممانعت نہیں آتی۔ جب یہ آیت کہی تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ مینا کے اندر بازار لگتے تھے، مجنہ اور اوکازا منڈیاں لگتی تھی۔ منڈیوں کے اندر کچھ بیچا جاتا ہے اور کچھ خریدا جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کا بھی دل کرتا ہوگا اپنے ملکوں کی مصنوعات لے آئیں، یہاں بیچ جائیں اور یہاں سے لے جائیں اپنے ملکوں کے اندر جا کے بیچ لیں، کچھ نہ کچھ حج کا خرچہ نکال لیں۔ تو انہوں نے اس بات کے اندر ممانعت سمجھی کہ یہ بات جائز نہیں ہے اور ہمارے تقوی کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر لو، یعنی حج کے دنوں میں کاروبار کر لو۔ اب بشرطے کے آگے بشرطے کہ حج کے ارکان میں کوئی کمزوری نہ ہونے پائے۔ دیکھو نا حج کا رکن ہے کہ 8 دن حج کو احرام باندھا ہے، 5 نمازیں مینا کے اندر پڑھی، 5 نمازیں مینا کے اندر پڑھ لیں اور مینا والوں کی خدمت کریں۔ اللہ کے رسول جی ہم وہ لوگ ہیں کہ اونٹوں پہ پانی لا کے یہ اپنا جو دن ہے یوم ترویہ، 8 ذی الحج کا دوسرا نام یوم ترویہ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے ترویہ کا کہ 8 ذی الحج کو پانی بھر بھر کے حاجیوں کے لیے مینا میں پانی کا انتظام کرتے تھے۔ تو فرمایا تم مینا کی راتیں مینا میں گزارو، لیکن اگر تمہیں پانی لانے میں مینا کی راتیں باہر بھی آ جائیں تو تمہارے دن مینا کے اندر گزر رہے ہیں، مینا میں گزر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تم لوگوں کو پانی پلاتے ہو سکھایا ہو۔ اور یوم ترویہ 8 ذی الحج کو خاص کر پانی کا انتظام مینا میں کیا جاتا تھا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ حج کرنے والا یہ اپنے حج کے ارکان میں کمی نہ کرے۔ مثال ہے کہ اس نے مینا سے 5 نمازیں پڑھ کے عرفات میں جانا ہے، عرفات کی حاضری عین حج ہے۔ میں نے کہا کہ 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عرفات کی حاضری عین حج ہے۔ تو سورج یعنی سورج نہیں بلکہ فجر طلوع سے پہلے، فجر طلوع ہونے سے پہلے ہر بندے کو عرفات کی حاضری لازمی ہے۔ اس میں اگر کوئی ذرا بھی لیٹ ہوتا ہے، مثال ہے کہ فجر پھوٹ پڑی ہے، یعنی وہ فجر کا ٹائم ہو چکا ہے، وہ عرفات میں نہیں پہنچا، اس کا حج ختم ہو گیا، ساقط ہو گیا، اس کے حج کا کوئی رکن اس کے پاس نہ بچا۔ تو یہ ارکان ہے حج کے، یعنی حج کے ارکان میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ تو حج کرنے والا یہ سارے کام کر سکتا ہے، کوئی کاروبار کر سکتا ہے، کچھ بیچ سکتا ہے، کچھ لے سکتا ہے۔ اگر بیچنے کے لیے کچھ بھی لے کے نہیں گیا تو وہاں سے کچھ خرید سکتا ہے تاکہ اپنے ملک پاکستان میں جا کے میں اس کو سیل کر کے 4 پیسے کما لوں۔ یہ تو ذات تجارت اسے ہی کہتے ہیں۔
کہ سستی خریدی جائے آگے مہنگی بیچی جائے. کوئی بھی چیز ہے بھاؤ تو دو ہی ہوتے ہیں کہ تھوک کے حساب سے خریدیں گے اور چون اس کو بیچ دیں گے. تو اللہ فرماتے کوئی حرج نہیں بشرطے کہ تمہارے حج کے ارکان میں کوئی آگا پیچھا نہ ہو. جو تمہارے عرفات کا دن ہے عرفات کا دن وہاں ہی گزرے. اس کے بعد تم مزدلفہ، لفظ ہے مزدلفہ، مزدلفہ، جب تم عرفات سے مزدلفہ ہو تو تمہیں شام عشاء کی نماز عشاء کے ٹائم پہ پڑھ کے اور صبح کی نماز پڑھ کے سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہاں سے پھر مینا میں آنا ہے. یہ تمہاری روٹین جو ہے جو حج کے ارکان اینڈ ٹائم پر ہو جائیں. اگر مینا کی راتیں تمہیں پانی بھرنے پر، کچھ بیچنے پر، کچھ لینے پر اگر مینا سے باہر بھی آ جائیں گی تو اللہ کی طرف سے تمہیں معافی ہے، اسی شخص کی طرح یا ان لوگوں کی طرح جو طواف افاضہ کرنے کے لیے مکہ آئے ہیں لیکن بیمار ہو گئے ہیں، تھک گئے ہیں، رش پڑا ہے، ٹائم نہیں ملا، لیٹ ہو گئی ہے تو وہ اگلے دن بھی طواف افاضہ کر کے واپس مینا میں جا سکتے ہیں. اب ان کی یہ مینا کی رات کہاں آئی؟ مکے آ گئی کیونکہ آ گئے ہیں لیکن طواف افاضہ نہیں کر سکے تو رات ان کی پھر مکے ہوگی نا پوری. تو کوئی بات نہیں، اتنی اجازت ہے. تو ایسے ان لوگوں کا کہ مینا کی راتیں ان کو مجبوری کے تحت باہر بھی ان کو رہنی پڑے تو اپنی اس مزدوری کو پورا کریں. آپ سب جانتے پاکستان سے کتنے ہی جو لوگ ہیں وہ ساری ڈیوٹیز پوری کرنے کے لیے مکے جاتے ہیں. وہ لوگ ان کو کچھ زائد بھی دیتے ہیں، ان کے حج کا سارا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں. اور یہ لوگ صفائی کرنے والے، جھاڑو دینے والے، یہ پانی کولروں کے اندر بھرنے والے، یہ اس کے علاوہ اور جو مختلف ڈیوٹیاں ہیں جیسے مینا کا کھانا بنا رہے ہیں مرد بنا رہے ہیں، وہ عورتیں ان کے ساتھ لگی ہیں مرد بنا رہے ہیں. وہ سارے لوگ وہاں کے چھوٹے نہیں ہوتے، ان میں بہت سارے پاکستانی ہوتے ہیں جو حج کرنے کے ارادے سے گئے ہوتے ہیں. حج بھی ساتھ ساتھ ان کا ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کا یہ خدمت بھی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کرنے سے اللہ کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے. لیسا علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی بھی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب کا. بریکٹ دے کے لکھے یعنی تم حج کے دنوں میں تجارت کر لو یا کاروبار کر لو. یہ کہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب کا یعنی حج کے دنوں میں تجارت کر لو یا کاروبار کر لو. فیضا افضتم من عرفات، پس جب لوٹو تم عرفات سے مزدلفہ میں آ کے، فاذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا ذکر کرو اللہ رب العالمین کا عند المشعر الحرام، نزدیک مشعر الحرام کے. جو مشعر الحرام ہے نا یہ مزدلفہ کے اندر ایک پہاڑی کو کہتے ہیں مشعر الحرام. تو اس پہ امام وقوف کرتا ہے لیکن اس پہاڑی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا جسے مشعر الحرام کہتے ہیں. یہ مزدلفہ کا ایک پہاڑ ہے. تو دیکھ تو ہم سکتے ہیں لیکن سارے لوگ تو وہاں وقوف نہیں کر سکتے. جیسے مینا میں سب سے بہتر وہ جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وقوف نہیں تو قیام فرمایا سمجھ لو. لیکن آپ نے فرمایا کہ سارے کا سارا میدان تمہارے قیام کرنے کے لیے کافی ہے. اب تو نیو مینا بھی آ گیا، انہوں نے مینا کا علاقہ بڑھا دیا لیکن ان کی سر درد ہے کہ وہ حرم کے اندر ہے، حرم کے باہر جہاں انہوں نے خیمے بنائے لوگوں کو وہاں رہنا ہے. تو بہرحال جہاں جہاں پاک پیغمبر نے وقوف فرمایا یعنی آپ نے قیام فرمایا تو وہ سب سے بہتر جگہ ہے. لیکن مشعر الحرام پہ آپ نے وقوف فرمایا. اب بھی جو امام ہوتا ہے وہ وہاں وقوف فرماتا ہے. تو فرمایا تم وہاں جب کھڑے ہو جاؤ اور جب تم عرفات سے مزدلفہ میں آؤ تو یہ اس وقت تو تم اللہ کا ذکر کرو کیونکہ یہاں مشعر الحرام کے پاس کھڑے ہو کے جو قریش مکہ تھے نا اپنے بزرگوں کی قصے کہانیاں کہتے تھے، جھوٹے قصے کہانیاں. فلاں اتنا کرنے والا، فلاں یہ دینے والا، فلاں وہ کرنے والا، فلاں نے اس کی نافرمانی کی، اس کے نام کی نظر و نیازیں نہ دیں، اس نے سارا خاندان ہی مروا دیا، فلاں نے ایسا کیا اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، فلاں نے اس کو ہمارے پیر کو، ہمارے بت کو، ہمارے اس صنم کو، ہمارے اس بت کو برا جانا، اس کا یہ نقصان ہوا وہ ہوا. وہ یہ قصے کہانیاں کہتے تھے. اللہ نے فرمایا تم نے اب مشعر الحرام کے پاس آ کے فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب 10 ذی الحج والے دن جو کہ اصل حج کا دن ہوتا ہے اس دن ہم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اس کے بعد قربانی ہو گئی، اس کے بعد بال کتروا لیے یا منڈوا لیے، احرام کھول دیا، پھر تلبیہ کہنا ختم ہو جاتا ہے. پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور پہلا اللہ اکبر 2 جگہ 3 جگہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ تلبیہ بھی کہ اللہ اکبر کبیرہ یعنی یہ حمد و ثنا جسے ہم تکبیرات کہتے ہیں، الحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ کہنا ہے. اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تم اس ہدایت سے پہلے اپنے بڑے بزرگوں کی حمد و ثنا اس پہاڑ کے پاس ہو کے کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے، اب تم نے وہاں کھڑا ہو کے اپنے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا میں ترانے کہنے ہیں اور تکبیرات کہنی ہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے جی مزدلفہ
مزدلفہ جو ہے علاقہ ہے، عرفات سے مزدلفہ میں آنا، جب جاؤ گے تو دیکھنا نانی یاد آ جائے گی، اتنا لمبا سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے عرفات سے مزدلفہ کا۔ تو ویل چیئروں پہ بیمار چلتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی گاڑی تو وہاں کوئی اتنی زیادہ نہیں انتظام ہوتا، کیونکہ بہت لمبا چوڑا سفر ہے، سفر بڑا آسان کر دی جی۔ پتھرے لالا کا پتھر ہی پتھر کا سڑک بنا دی ہوئی ہے، جس پہ ویل چیئر چلانے بھی آسان، لوگ پیدل قافلوں کی شکل میں آ رہے ہیں، دیکھا دیکھی قافلوں کے قافلے ہیں، تلبیے پڑھتے آ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو ہم کہاں جا رہے ہیں، جنون ہوتا ہے دیوانگی، آگے چلنا کتنا کا رہ گیا، اتنا کا رہ گیا، کہیں سٹے کرتے ہیں، کہیں پانی پیتے ہیں، کہیں تھوڑا بہت بسکٹ کھاتے ہیں، پھر آگے چل پڑتے ہیں، کرتے کرتے دیکھا دیکھی مزدلفہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں کچھ نہیں ہوتا انتظام، چٹیل میدان، پتھریلا علاقہ، لیکن اس میدان میں مزدلفہ میں آ کے پاک پہ میں نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی، میں نے پہلے دن سارا ترتیب کے ساتھ آپ کو بتایا تھا۔ پڑھنے کے بعد اس رات آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، اب سو گئے ہیں، کیونکہ صبح بڑے کام کرنے والے ہیں، اور صبح آپ فجر کی اذان ہونے کے بعد اٹھے ہیں، وضو کیا ہے، صبح کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، فرض پڑے ہیں، اس کے بعد یہ اللہ کا ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ روشنی پھیل گئی، سورج جب نہیں نکلا، تو وہاں سے چل کے راستے میں جمرہ عقبہ آتا ہے، اس کو کنکریاں مار کے پھر اگر مینا کے میدان میں آنا تو مینا کے میدان میں آؤ، ٹھہرو، کچھ کھا پی لو، اور پھر چل پڑو مکے۔ اور بڑا سفر ہے مکے کا بھی، پتہ نہیں کتنے میل کا سفر ہے، پھر مکے آ کے طواف افاضہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ تم عرفات سے مزدلفہ میں، کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو قریشی مکہ تھے یا ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے والے لوگ تھے، یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، اور مینا سے سیدھا مزدلفہ میں، کہ مزدلفہ یہ لفظ مزدلفہ آ کے ٹھہرتے تھے، اور کہتے ہیں ہم حمص والے لوگ ہیں، ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو جس طرح کہ لوگ عرفات سے مزدلفہ میں آتے، تم بھی ایسے آؤ، تم مینا سے سیدھے مزدلفہ نہ آ جاؤ۔ تو یہ لوگ جو تھے نا، ان کو منع کر دیا گیا، کیونکہ ان کا یہ طریقہ کار پسند نہیں آتا، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات میں حاضری ہے، عرفات میں حاضری عین حج کا ایک رکن ہے، یعنی یہاں تک بیمار کو پیچھے رہنے والے کہ اگر ان کو فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے چند سیکنڈ بھی قدم رکھنے کا موقع مل گیا نا عرفات کے میدان میں، تو ان کا حج اللہ کے نزدیک گنا جائے گا، ورنہ ان کا حج ساقط ہو جائے گا، اللہ کے نزدیک شمار نہیں ہوگا۔ پس جب لوٹو تم عرفات سے مزدلفہ میں آ کے، فاذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام، نزدیک مشعر حرام پہاڑی کے، یہ مزدلفہ کے اندر پہاڑ کا نام ہے، وَاذْكُرُوهُ، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کما ہداکم، جس طرح کے ہدایت دی اس نے تم کو۔ ہمارے اپنے اپنے ملکوں میں تکبیرات کا اہتمام تو شروع دن سے ہی ہو جانا چاہیے، چاند طلوع ہوا، ذی الحج کا چاند نکل آیا، اسی وقت سے آپ کے صحابہ اکرام سے بخاری کی حدیث ہے کہ تکبیرات کا آغاز کر دیا کرتے تھے، بلکہ تکبیرات کے اہتمام میں کہتے کہ اسپیشلی چلتے، اور بازاروں میں گزرتے اونچی اونچی آواز سے، عبداللہ بن عمر ہیں، ان کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے کہ اس طرح چلتے اور چلتے چلتے تکبیرات کہتے۔ نہیں ہے چابیاں یہاں، دروازہ تو کھولا آگے، یہ میں ڈال لیں گے۔ تو تکبیرات تو ہمیں جان نکلنے سے لے کے بڑے احتیاط کے ساتھ کریں گے، خاص کر آپ کسی نمازوں کے ساتھ 5 نمازوں کے ساتھ اہتمام کریں کہ ہر نماز کے بعد میں نے چند ایک مرتبہ 12 14 15 مرتبہ کہ 5 10 منٹ میں تکبیریں کہانی، اس لیے ہم جامعہ قدر بھی ہم نے اس کا اہتمام کرایا تھا کہ بچوں کو پتہ ہو۔ اس کے بعد جو عرفہ کا دن ہے، سورج غروب ہونے کے بعد پھر مکمل طور پہ یہ تکبیرات جو ہم سب لوگوں کو اجتماعی طور پہ کہنی چاہیے، مکمل طور پہ پورا ٹائم تکبیریں کہنی ہے، وہ 13 تاریخ شام تک کہنی ہے، ذی الحج کی 13 تاریخ شام تک، اور حج کا ٹائم بھی 13 تاریخ عصر کی نماز تک ہی گنا گیا ہے۔ یہ تکبیرات جس طرح اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے نا، جس طرح حدیثوں سے ملتا ہے، تو عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ صحابہ کرام میں بازار میں نکلتے تکبیرات کا بلند آواز سے تمام کرتے ہیں کہ سارے بازار والے ان کے ساتھ مل کے تکبیرات کہنی شروع کر دیتے ہیں، کہ پورا بازار کا سما تکبیرات سے گونج اٹھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا نا جامعہ کے اندر کوئی نظم پڑھنے والی پڑھتی ہے، اگر سارے بچے اس کے ساتھ اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں تو اس نظم کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ اسی طرح جب تکبیرات کہتے تو سارے بازار والے مل کے اونچی آواز سے تکبیریں کہتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ تکبیرات کے اہتمام میں ہی بازار نکلتے تھے، نہ کچھ خریدنا ہوتا تھا اور نہ کچھ بیچنا ہوتا تھا۔ جیسے عبداللہ بن عمر کی عادت تھی، ابا وطن، ان کا نام تو اور تھا لیکن ان کا پیٹ بڑا تھا، ان کے لوگوں نے لقب اس کا ابا وطن رکھا تھا۔ ان کے ساتھ ملتے ہیں، بازار جاتے ہیں، اس دکاندار کو ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس کاٹے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ یہی معمول ہے
ایک دن کہتے چلو بابتن چلے، کہتے ہیں کیا کرنا ہے آپ نے بازار جا کے، نہ کچھ سودا کرتے ہو، نہ کوئی کسی سے بھاؤ کرتے ہو، نہ کسی منڈی میں کوئی چیز خریدتے ہو، نہ کچھ دیتے ہو، یہاں ہی بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آگے سے، اے پاگل دماغ، میں تو سلام کرنے کے لیے بازار جاتا ہوں، ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، میں 30 نیکیاں لیتا ہوں، اس کو بھی 30 نیکیاں لینے کا موقع دیتا ہوں۔ وہ جواب دیتا ہوں مجھے میری تو نیت یہ ہوتی تھی۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر نا یہ خاص تکبیرات کے لیے بازار کا راؤنڈ لگاتے ہیں کہ بازار والے بھی ان کے ساتھ اونچی اونچی آواز سے، مردوں کو اونچی آواز سے تکبیریں کہنی جائز ہے، عورتوں کو اپنے گھر میں اتنی آواز ہے کہ گھر والے سن لیں اور وہ بھی ان کے ساتھ مل کے اللہ کا ذکر کرے، کما ہداکم، جس طرح کہ تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق، آپ کی حدیث کے مطابق۔ پس جب لوٹو تم عرفات سے مزدلفہ میں آ کے، فذکروا اللہ، پس یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام، نزدیک مشعر الحرام پہاڑ کے، وذکروہ، اور یاد کرو اللہ رب العالمین کو، کما ہداکم، جس طرح کہ ہدایت دی تمہیں اللہ تعالیٰ نے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اللہ کہتے ہیں حکم سے پہلے تم جاہل تھے، گمراہ تھے، اور تم وہاں کھڑے ہو کے بجائے اس کے کہ اللہ کو یاد کرتے، اپنے بڑے بزرگوں کو یاد کرتے اور ان کی جھوٹی قصے کہانیاں کہتے، وہ ان میں کچھ بھی نہیں تھا، پتھروں کے بڑے بتوں نے کسی کو کیا دینا تھا اور کیا لینا تھا، ان کا یہ طریقہ کار بنا ہوا تھا۔ اور بے شک تھے تم من قبل، اس سے پہلے، لمن الضالین، گمراہوں سے، یا ضرور گمراہوں سے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، جس طرح کہ عرفات سے سب لوگ مل کے مزدلفہ آتے، اس طرح تم بھی آؤ اے قریش مکہ، تم اپنا اصول الگ نہ بناؤ، پھر لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ، پہلے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگو کہ ہماری غلطی تھی، ہم عرفات میں آتے نہیں تھے، ہمارا حج ہوتا ہی نہیں تھا، واستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ میں کبھی نہیں رہ سکتی اس آیت میں پڑھنے پر مجبور ہوں، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو یہ بڑا ہی پیارا کلمہ ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب پورا کر لو تم حج کے طریقوں کو یا حج کے مناسک کو، فاذکروا اللہ، پس یاد کرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کذکرکم آباءکم، جس طرح کہ تم یاد کرتے تھے جہالت کے زمانہ میں اپنے باپ و اجداد کو، جہالت کے زمانہ کا لفظ نہیں، ضمیر ہوتی ہے بریکٹ کے لکھے، کہ جس طرح اللہ نے کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو کے اپنے جاہلیت میں اپنے بتوں کی تائید میں بڑا کچھ جھوٹے قصے کہانیاں کہتے تھے، اسے اپنے اللہ کو یاد کرو۔ بس جب پورا کر لو تم حج کے طریقوں کو، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حج کر کے اپنے اپنے ہوٹلوں میں آ جائے، خوب شاپنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے، نہیں، حج پورا کر کے بھی تم نے اپنے ہوٹلوں میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کے بعد ملک پاکستان میں بھی آ کے اپنی روٹین ساری غلط چھوڑ کے اچھی روٹین بنانی ہے، پورا ٹائم ٹیبل آپ کا دین کے کاموں میں گزرے، پھر جا کے اس کا حج آسان ہوتا ہے۔ سمجھو کہ میں کہتی ہوں کہ حج کرنا آسان ہے، حالانکہ انہوں نے درس دیے تھے کہ سوئی کے سراغ سے گزر کر کے حج ہوتا ہے، خاص کر وہ دن جو ہمیں مینا سے عرفات میں جانا ہوتا ہے، عرفات سے پھر دوبارہ آنا ہوتا ہے، اسی دن مکے آنا ہوتا ہے، پھر طواف فضا کرنا تو بہت بھاری کام ہے، بڑے جوان جنوں کا کام ہے، تو بہرحال اس میں انسان کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو لیکن جو انسان ہے نا جاہلیت کے زمانہ کا رنگا ہوا جاہلیت میں، وہ اپنی زندگی چینج نہیں کرتا، تو میں کہتی ہوں حج کرنا آسان ہے، سنبھالنا مشکل ہے۔ جو کچھ کرتا گیا اگر وہی کچھ نافرمانیوں میں رہا تو سمجھو اس کا حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جانی چاہیے۔ بس یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کذکرکم آباءکم، جس طرح کہ تم یاد کرتے تھے جہالت کے زمانہ میں اپنے باپ دادوں کو، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت اللہ کے ذکر کرنے میں، جتنا زیادہ ٹائم تم اپنے باپ و اجداد کی قصے کہانیوں میں لگاتے تھے، اس سے زیادہ ٹائم آسان انداز میں اپنے اللہ کو یاد کرو، یا اس سے بھی زیادہ مضبوط اللہ کا ذکر کرنے میں یا سخت اللہ کا ذکر کرنے میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پس بعض لوگوں میں سے ایسا شخص ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا، یہ جو من لفظ آتا ہے ہم اس کو جمع کا صیغہ بھی پڑھ سکتی ہیں، بس بعض لوگوں میں سے ایسے شخص ہیں، کیونکہ یقول جمع کا آ گیا نا، یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمارے بس ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ، ومنہم من یقول، اور بعض ان میں سے ایسے شخص ہیں
جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم، اے رب ہمارے دے ہمیں دنیا میں اچھائیاں، وفی الآخرت حسنتم، اور آخرت میں اچھائیاں، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ بعض دنیا مانگنے والے، دنیا مقدر سے زیادہ نہیں ملتی، جتنی قسمت میں لکھی اتنی ملے گی، بے شک دن رات پاپڑ بیڑ لو، دن رات دنیا مانگو، دن رات اس دوڑ دھوپ میں سارا وقت ضائع کر لو۔ میں کہتی ہوں جتنا زیادہ انسان کے پاس مال ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ وہ ٹینشن کا مریض ہوتا ہے، نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے۔ میں کہتی ہوں حرام میں نہ کھایا کرو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں سکھ چین کی اپنی رحمت والی نیند نصیب فرما، تو لیکن ان کا اسی کام میں دن رات گزر جاتا ہے، لیکن ان کو مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فما لہ من بالآخرت من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں، کوئی بھی اس کے ساتھ نیکی نہیں ہوگی۔ لیکن بعض کہتے ہیں اللہ سے کیونکہ دنیا میں پہلے دنیا کے ساتھ معاملہ، دنیا پہلے مانگو کہ یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اپنے نعمتیں عطا فرما، اللہ ہم دنیا میں بھی تیری نعمتوں سے محروم نہیں رہ سکتے۔ دیکھو ایوب صابر ہیں، سب کچھ اللہ نے لیا تو صابر شاکر ہیں، جب اللہ نے دیا تو جلدی کے ساتھ اٹھائی مٹھڑیاں سونے کی جولی میں ڈالنے لگے۔ اللہ نے کہا یہ کیا؟ اللہ جی تو نے دیا تو پھر میں محتاج ہوں، اگر تو نے دیا تو تیرا شکر ہے۔ دنیا میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجبوریاں ہیں۔ آج کل کا دور تو ایسا جس کے پاس پیسہ اسی کا بول بالا، کسی بھی معاملے کے اندر اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں تو آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ پہلا معاملہ کچھ بہت ہی اور تھا، اب تو بالکل ایڈوانس ماحول آ گیا۔ میں تو حیران رہتی ہوں کہ یا اللہ بس مرد کمائی جائیں، عورتیں ضائع کری جائیں، اس کے علاوہ کوئی کام کسی کو بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال دنیا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ اتنا مال دے کہ ہم تیری یاد کے اندر مصروف رہیں۔ اللہ ایسا مال نہ دینا کہ ہم تیری یاد سے غافل ہو جائیں اور تکبر کرنے والے بن جائیں، فخر کرنے والے بن جائیں۔ یہ مال کی حوث بدبختی کی علامت ہے، مال کا لالچ کرنا بدبختی کی علامت ہے، اور یہ سود خوروں کے اندر ہوتی ہے کہ بس آ جائے جہاں سے آنا، دینا نہ پڑے مجھے، یہ بخیل بندے کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دے اتنا کہ ہم تیری یاد کے اندر مصروف رہیں، لیکن اللہ سنے ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ہمیں اپنا محتاج رکھنا، اللہ کسی سے ادھار نہ مانگنا پڑے۔ آج کو وقت ہے کسی کو دینے کا، جو لے لیتا ہو تو دینے کا نام ہی لیتا، حالات ہی ایسے ہو چکے ہیں۔ تو باہر اللہ سے مانگو اللہ دنیا بھی دے اور ہمیں آخرت بھی دے، اور یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ بڑی جامعہ دعا ہے۔ جامعہ دعا کے الفاظ تھوڑے ہیں تو اس میں معاذ زیادہ ہے کہ اللہ دنیا بھی ساری اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ لیکن کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ دنیا کے اندر سارے دکھ دے دے، آخرت میں نہ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ایک بیمار کا پتہ چلا، آپ اس کی خبر گیری کرنے کے لیے گئے، دیکھا کہ سوکھ کے کانٹا بن چکا ہے، اتنا کمزور ناتوان جیسے چوزا ہوتا ہے گرا ہوا، کسی اعضاء میں طاقت نہیں ہے، یوں لاتا تک روح پرواز کر جائے گی۔ آپ نے پوچھا یار تو نے کبھی کوئی دعا بھی مانگی ہے؟ کہتا ہاں اللہ کے رسول جی میں مستقل دعا کرتا ہوں، اللہ جو تو نے مجھے مرنے کے بعد عذاب دینے دنیا میں دے دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کیا تیرے اندر طاقت ہے اللہ کا عذاب دنیا میں جھیلنے کی طاقت ہے؟ تو میں تو نے یہ دعا نہیں سنی قرآن پاک کی ربنا آتنا فی الدنیا، اس کو پڑھ کہ اللہ دنیا بھی مقدروں کے مطابق دے دے۔ مقدر تو ہمارے لکھ دیے گئے، جب بچہ 4 مہینے کا تھا دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت ماں سوئی رہی، ماں نے مانگا نہ، پھر بعد میں کہتے کہ آگے سڑ کر منحوس جدوں دی آئی ہے، کاروبار بند ہو گیا، اور کہتے کیا ہے کہ رزق عورت کی قسمت کا اور بچے مرد کی قسمت کے بعد بڑی جھوٹی ہے۔ مرد کی قسمت بھی لکھی گئی، عورت کی بھی لکھی گئی جب وہ پیدا ہونے سے پہلے 4 ماہ کی عمر رکھتے تھے۔ تو یہ تو سب کچھ قسمہ، یہ ضرور ہے کہ بعد انسان مقدروں والا ہوتا ہے، بعض بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا مقدروں والا کہ ریل فیل ہو جاتی ہے، تو وہی ہوتا ہے کہ ماں نے دعائیں کی کہ اللہ میرا بچہ کھلا رزق لے کے پیدا ہو، اللہ ہماری تنگ دستی ختم ہو جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنی دعاؤں میں اس آیت کا ورد رکھیں، یہ جامعہ دعا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ میں دنیا بھی دے دیتے ہیں اور آخرت بھی دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو دنیا کا لالچی بندہ اس کو بھی بات نہیں دی کہ دنیا مقدروں سے زیادہ نہیں ملنی، تو نے جتنا مرضی کچھ کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ جو اس طرح دوسروں کا حق مارتے ہیں، ان کا جس راستے سے آتا اسی راستے سے ضائع ہوتا ہے۔ جب ان پر کوئی بیماریاں آتی ہیں، کوئی مقدمے پڑتے ہیں، کوئی چوری ڈکیتی ہوتی ہے، کوئی نقصان ہونے لگتا ہے کہ بٹن آن کیا فریج بھی سڑ گئی، پنکھے بھی سڑ گئے، اے سی بھی سڑ گیا، لے گیا نا اللہ ایک ہی ہلے میں سارا کچھ لے گیا نا۔ اگر ہم نے کوئی ماہانہ کسی اللہ کے گھر میں لگایا ہوتا، ان گناہگاروں کی دعائیں ہم لوگوں نے لی ہوتی، تو یقین جانو ہمارے نقصان سے ہمیں اللہ بچا لیتا، ہمارا تقویٰ ہے بچا لیتا اللہ تعالیٰ۔ میں کہتی ہوں ایسی ایسی بیماریوں سے، جب میرا دوسرا اٹیک کے بعد تیسرے کا خطرہ تھا، بڑے سال پہلے کی بات ہے، لاہور مجھے لٹا کے لے کے گئے، انہوں نے کہا فوراً 4-5 لاکھ لاؤ اور تمہارا یہ بائی پاس ہوگا۔ تو میں طبیعت میری بڑی خراب تھی اور پتہ پھر انسان کو جان کا بھی ڈر تھا، میں نے کہا نہیں میں اپنے واپس جاؤں گی، گجرا والا میں نے نہیں کرانا بائی پاس نا، بڑا بائی پاس، اللہ نے بچا لیا۔ تو یہاں تو آ کے انہوں نے کہا کہ چانس ختم ہو گیا، میں نے کہا اللہ کا شکر چانس ختم ہو گیا۔
ہاں جی، انہوں نے، اسی میں بہت تکلیف سے بولتی ہوں، انہوں نے کہا کہ اب چانس ختم ہو گئے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، میں نے بڑا شکر کیا. انہوں نے کہا رزق ہے اس مریض کا، اگر کریں گے تو 100% مرنے کی امید. میں نے کہا بیٹا مجھے نہیں ضرورت، میرا وقت ہے اس قرآن پاک کی واشنگ سے ہو جاتا ہے. میں کہتی اللہ سنے اگر میں تیری رضا کے لیے قرآن پڑھتی ہوں نا، میری ساری بیماریوں کا علاج اللہ تیرے قرآن پڑھنے سے ہو جائے تو اللہ کا شکر بیٹا. وقت گزر رہا ہے، اللہ کا شکر، بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے. تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے خدمت کریں، اللہ سے دعا کریں، ہمیں بیسیوں بیماریوں سے اللہ بچا لیتے ہیں. ہمارا تقوی ہے کہ سارے گھروں کا حصہ نکالو. میں مسجد کا حصہ بھی نکالتی ہوں. میں اپنے بچے کی طرف سے ماں یعنی ہر جمعے بھی صدقہ خیرات کرتی ہوں. جو میرا بچہ فوت ہو گیا ہے تو یہی ہے کہ یا اللہ سونے سب کا حصہ تھوڑا بہت جتنا بھی نکالیں، کیونکہ ہم لوگ ذرا کچھ کمزور ہیں مالی لحاظ سے. یہ نہیں کہ سال کے بعد 10,000 مسجد کو دے دے، 20,000 مدرسے کو دے دے، بڑا مشکل ہے. تو تھوڑا تھوڑا سارا سال کرتے رہتے کچھ بن جاتا ہے. دیکھیے میرا تقوی خیر میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی نا، میں تو گناہ گار ہوں. لیکن تقوی کہ اللہ کے گھروں کے ساتھ تعلق رکھنا، اللہ کے گھروں کی خدمت کرنا، یہ ہمیں بیسیوں نہیں ہزاروں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. تو یہ کہ ہم اس طرح کی آیتیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں دنیا بھی ہماری اچھی کر دے عزت کے ساتھ، اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اور مین دعا کے وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بس بعض لوگوں میں سے ایسے شخص ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب دے ہمیں دنیا کے اندر ہی مال. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی اس کا حصہ. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور بعض ان میں سے ایسے شخص ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں اچھائی یا دنیا میں نیکی. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں نیکی. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.